السلام علیکم دوستو، تو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کرلش عثمان کے بولوں میں 173 کے پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں صوفیہ بالا خاتون کو تلوار مار دیتی ہے اور اس کے بعد عثمان بے وہ خیال دیکھتے ہیں جب عثمان بے نے صوفیہ کو مارا تھا اور پھر اس کے بعد کلے سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اب بالا خاتون صوفیہ کو چکما دیتی ہوئی بچ جاتی ہے اور عثمان بے کے پاس آ جاتی ہے۔ عثمان بے گھوڑے سے اترتے ہیں اور کہتے ہیں بالا کیا تم ٹھیک ہو؟ تو بالا کہتی ہے عثمان میں ٹھیک ہوں۔ اب عثمان بے کہتے ہیں صوفیہ میں نے تو تمہیں مار دیا تھا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تمہیں کلے سے نیچے پھینک دیا تھا، پھر یہ کیسے ہوا؟ تم کیسے بچ گئی؟ جواباً یہاں پر صوفیہ کہتی ہے عثمان میں یہاں پر انتقام لینے آئی ہوں، میں اپنا ادھورا کام پورا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں صوفیہ تمہیں زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے عثمان زمین میں اب تم جاؤ گے، میں تم سے 1000 گنا زیادہ تجربہ سیکھ کر آئی ہوں، اب میں تمہارے خاندان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی، تم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں کہ صوفیہ میرے خاندان کو تمہیں مارنے سے پہلے میرا مقابلہ کرنا ہوگا اور تم میری تلوار کا مزہ ضرور چکھو گی۔ لوکاس کہتا ہے عثمان یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد لوکاس سپاہیوں کا آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے حملہ۔ اس جانب عثمان بے کہتے ہیں سپاہیوں حملہ۔ اس کے بعد دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور عثمان بے ایک ایک کر کے بازنطینی سپاہیوں کو مارتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسری جانب بالا اور صوفیہ ایک بار پھر سے آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہاں پر صوفیہ کہتی ہے بالا کیا تم انتظار نہیں کر رہی جو راز میں تمہیں بتاؤں گی؟ بالا کہتی ہے اپنے منہ سے زہر اگلنا بند کرو، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ اس کے بعد بالا صوفیہ پر حملہ کر دیتی ہے۔ یہاں پر اورحان اور ہولوفیرا ایک ایک کر کے بازنطینی سپاہیوں کو مارتے جا رہے ہوتے ہیں۔ اورحان یہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ میری بہادر خاتون۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے بالا خاتون کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر صوفیہ بالا خاتون کے کندھے پر تلوار مار دیتی ہے اور بالا ایک بار پھر سے زخمی ہو جاتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے۔ اب صوفیہ کہتی ہے بالا میں نے تمہاری جان پہلے ہی لے لی ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صوفیہ بالا خاتون کو تلوار سے مارنے والی ہوتی ہے لیکن وہاں پر گونجا خاتون آ جاتی ہیں اور بالا کو بچا لیتی ہیں۔ گونجا کہتی ہے والدہ میں آ گئی۔ اس کے بعد گونجا اور صوفیہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر لوکاس یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ جنگ ہار رہا ہے، تو لوکاس یہاں پر صوفیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صوفیہ یہاں سے چلو۔ صوفیہ کہتی ہے لوکاس ہمارے سپاہی مر رہے ہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے؟ لوکاس کہتا ہے صوفیہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا ورنہ ہم جنگ ہار جائیں گے۔ صوفیہ کہتی ہے آج ترک مریں گے۔ لوکاس کہتا ہے مریں گے لیکن ابھی وقت نہیں آیا، ابھی یہاں سے نکلو۔ اتنے میں لوکاس اور صوفیہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب بالا خاتون عثمان کو آواز لگاتی ہیں تو عثمان صاحب کہتے ہیں بالا کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ بھاگ رہے ہیں، وہ نہیں بھاگ سکتے، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اس کے بعد بالا اور عثمان لوکاس کے پیچھے جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے لوکاس بھاگ رہا ہوتا ہے اور پیچھے بالا اور عثمان آ رہے ہوتے ہیں۔ اب پھر سے جنگ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گونجا علاؤدین بازنطینی سپاہیوں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر علاؤدین کہتا ہے گونجا کیا تم ٹھیک ہو؟ تو گونجا کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اب گونجا کو ایک بازنطینی سپاہی پیچھے سے مارنے والا ہوتا ہے اور ہولوفیرا یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے گونجا کہ یہاں پر بیگم خاتون خنجر مار دیتی ہیں اور گونجا کو بچا لیتی ہیں۔ اب گونجا کہتی ہے بیگم خاتون آپ نے میری جان بچائی، میں آپ کی مقروض ہوں۔ بیگم کہتی ہے گونجا ہم حالت جنگ میں ہیں، یہ وقت قرض ادا کرنے کا نہیں ہے۔ اب اورحان صاحب تمام تر بازنطینی سپاہیوں کو مارنے کے بعد کہتے ہیں کیا سب ٹھیک ہیں؟ تو یہاں پر یوسف کہتا ہے اورحان صاحب ہم ٹھیک ہیں۔ بیان بے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہم پر گھات لگا کر حملہ کیا اور جو انہوں نے کیا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ اورحان صاحب کہتے ہیں الحمدللہ۔ اب اورحان صاحب کہتے ہیں سپاہیوں سگوت اور تمام تر علاقوں میں خبر بھیج دو کہ برسا اور بازنطینی سرحدوں میں جانے والے راستوں کو بند کر دیا جائے، تمام راستوں کو بند کیا جائے۔ سپاہی کہتے ہیں جو آپ کا حکم۔ اب اورحان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب جنگل میں صوفیہ اور لوکاس بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر عثمان بھی اور بالا خاتون ان کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بالا خاتون زخمی ہونے کی وجہ سے گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں عثمان میں آگے نہیں چل سکتی۔ اب عثمان صاحب کہتے ہیں بالا یہ کیا حال ہے؟ اب اس کے بعد عثمان صاحب ایک خیال دیکھتے ہیں جہاں پر بالا خاتون کو بہت سے تیر لگتے ہیں، جس کے بعد بالا خاتون بری طرح زخمی ہو جاتی ہے اور عثمان صاحب کی باہوں میں گر جاتی ہے۔ اب یہاں پر عثمان صاحب کہتے ہیں بالا تم ہمارے پیچھے کیوں آئی ہو؟ اب عثمان صاحب سپاہیوں سے پٹی مانگتے ہیں، جس کے بعد عثمان صاحب بالا خاتون کے زخم پر پٹی کرتے ہیں۔ صوفیہ اور لوکاس چھوٹی سی ندی کے پاس جا کر رک جاتے ہیں۔ اب یہاں پر لوکاس کہتا ہے صوفیہ آج ہم کئی خواتین کو مار دیتے اگر عثمان کسی اور کام میں مصروف ہوتا، لیکن ہم یہ نہیں کر سکے۔ صوفیہ کہتی ہے یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے کہ میں عثمان اور بالا کو نہیں مار سکی، لیکن میں اب ان کو تلوار سے زیادہ گہرا زخم دوں گی۔ اب یہاں پر لوکاس کہتا ہے شیطان چہرے کو دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب صوفیہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس سے میں ان دونوں کو روز ماروں گی۔ لوکاس کہتا ہے وہ چیز کیا ہے؟
صوفیہ کہتی ہے کہ یہ ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کا نام بھی عثمان اور بالا کو ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، اور اس خزانے کے بارے صرف میں جانتی ہوں اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ صوفیہ لوکاس سے کہتی ہے کہ جلدی نہ کرو، ہم جلدی اسے دیکھ لیں گے، چلو اب یہاں سے چلتے ہیں ورنہ عثمان یہاں پر آ جائے گا۔ صوفیہ کہتی ہے لوکاس سے کہ عثمان نے قلعے کا راستہ بند کر دیا ہوگا، ہم پیچھے کے راستے سے جائیں گے۔ لوکاس کہتا ہے اور تم کیا نہیں آؤ گی؟ صوفیہ کہتی ہے کہ میں آ جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک کام ہے، میں کام کر کے آؤں گی۔ اب اتنے میں صوفیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب بالا خاتون کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بالا کیا تم ٹھیک ہو؟ بالا کہتی ہے عثمان کیا آپ نے صوفیہ کو مار نہیں دیا تھا؟ عثمان کہتا ہے ہاں بالکل، میں نے اسے مار دیا تھا۔ اس شیطان نے ماضی میں بہت ظلم کیا تھا اور اسی لیے اس نے اپنا چہرہ چھپا کر رکھا ہوا تھا تاکہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ یہ اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے تھی اور ہمارے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ بالا کہتی ہے کہ عثمان صوفیہ نے بہت ظلم کیا ہے، سب سے پہلے 22 انگر اور پھر تمام تر سپاہی اور فاطمہ خاتون۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں پھر آپ اگر میں وہاں پر نہ آتا تو صوفیہ آپ کو مار ڈالتی، اس کو معلوم تھا کہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ شیطان ہم پر ایسے ہی حملے کرتی رہے گی اور ہمیں نقصان پہنچاتی رہے گی۔ بالا کہتے ہیں چلو عثمان چلو اسے پکڑتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہارے زخم ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم مل کر اسے پکڑیں گے۔ بالا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالا صوفیہ جہنم سے واپس آئی ہے، ہم اس کو خون میں ڈبو دیں گے۔ اب اتنے میں وہاں پر اورحان، علاؤدین تمام تر لوگ آ جاتے ہیں۔ علاؤدین آ کر بالا کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے والدہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں علاؤدین بالا کو چیک کرو۔ تو علاؤدین کہتا ہے عثمان صاحب ان کا بہت خون بہہ گیا ہے، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اتنے میں عثمان صاحب بالا خاتون کو اٹھاتے ہیں اور گونجا سے کہتے ہیں کہ بالا کے زخم پر رومال رکھو۔ اس کے بعد بالا خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اب بوران کہتا ہے عثمان صاحب سے صاحب ہم نے تمام تر کافروں کو مار دیا ہے، لیکن کیا ان کا مالک بھاگ گیا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہ لوکاس، اور نہ اس کے ساتھ کام کرنے والا کراسی ہمارے غضب سے بچ سکتا ہے، ہم ان سب سے حساب لیں گے، لیکن ہم صوفیہ نامی گلیز کے بارے جلدی نہیں کریں گے، اس کا دماغ تلوار کی طرح تیز چلتا ہے، ہم اس کے بارے پہلے انتظام کریں گے اور پھر روانہ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد البائے کو شفا خانے میں لایا جاتا ہے۔ یہاں پر توران کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بہت خون بہہ گیا ہے۔ خاتون کہتی ہے جلدی سے پانی گرم کرو۔ اب یہاں پر عائشہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عائشہ یہاں پر رونا شروع ہو جاتی ہے اور زور سے کہتی ہے بابا مر رہے ہیں۔ البائے کہتا ہے عائشہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اب بھائی سے یہاں پر فاطمہ خاتون بھی آ جاتی ہیں اور عائشہ سے کہتی ہیں تمہارے بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے عائشہ چلو بھائی چلو۔ عائشہ کہہ رہی ہوتی ہے بابا مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، آپ مجھے نہیں چھوڑنا۔ اب اس کے بعد فاطمہ عائشہ کو باہر لے جاتی ہے۔ اگلے منظر میں صوفیہ ایک قلعے میں پہنچتی ہے جہاں پر بازنطینی سپاہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر صوفیہ کہتی ہے کہ اے بازنطینی سپاہیوں، یہاں سے تیار ہونے والا ہر سپاہی ترکوں کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اب قلعے کی چھت پر ایک نقاب پوش عورت آتی ہے اور ایک ایک کر کے بازنطینی سپاہیوں کو مار رہی ہوتی ہے اور یہ ایک شاندار طریقے سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے یہ ہے میرا ہتھیار۔ ناظرین یہ تھا بولم 173 کا پارٹ 1، ملتے ہیں پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔